آپ سب کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ پہلے تو یہ آپ کو جو کل آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنا جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو دنوں میں نہیں، سالوں میں نہیں، بہت تھوڑے عرصے میں پورا کیا۔ جو سیلاب زدگان کو کل سے جو ادائیگیاں شروع ہو گئی ہیں 15 اضلاع کے اندر، اور اب وہ انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ 1 مہینے کے اندر اندر کمپلیٹ ہونا ہے۔ تو یہ جو ایک وعدہ تھا ان کا وہ پورا ہوا۔ دوسرا ایک امپورٹنٹ چیز جو یہ ہے، یہ چیف منسٹر صاحبہ نے آج ایک اور بہت انوویٹو انیشیٹو لیا ہے، اور وہ انوویٹو انیشیٹو جو ہے وہ 33 موبائل پولیس اسٹیشنز ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 33 موبائل پولیس اسٹیشنز ہیں۔ جس طرح سے کلینک آن ویلز تھے، اور اسی طرح یہ موبائل پولیس اسٹیشن آن ویلز ہیں، اور اس کے اندر جو 7 جو ہے وہ پنک موبائل پولیس اسٹیشنز ہیں، جس کے اندر یہ جو پنک موبائل پولیس اسٹیشنز ہوں گے، ان کا مقصد اور ان کا کام یہ ہوگا کہ وہ خواتین کے حوالے سے جو جرائم ہیں ان کو وہ درج کر سکیں۔ جو خواتین پولیس اسٹیشنز میں نہیں جانا چاہتی، یہاں پورا عملہ، پورا سٹاف جو ہے وہ خواتین پہ مشتمل ہوگا، اور جس طرح صحت کی سہولت جو ہے وہ دہلیز تک چیف منسٹر صاحبہ نے پہنچانے کا ایک جو انیشیٹو لیا تھا، اس کے بعد یہ قانون جو ہے وہ بھی دہلیز پر پہنچانے کا اس انیشیٹو کو آج چیف منسٹر صاحبہ نے شروع کیا ہے، اور اس کا بھی پورا ایک اسکیجول بنا کرے گا، جس طرح سے موبائل جو ہیلتھ کلینکس ہیں یا فیلڈ ہاسپٹلز ہیں ان کا ہوتا ہے، اور یہ بھی اسکیجول اناؤنس کیا جائے گا، علاقے کے اندر پتہ ہوگا کہ آج یہاں پر موبائل پولیس اسٹیشن آ رہا ہے، پنک موبائلز کہاں جا رہی ہیں اور دوسرے پولیس اسٹیشنز کہاں جا رہے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے وہ اب تھانوں میں اور دوسری جگہوں پر جا کر رجسٹر کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، اور وہ ہے TLP، جس کے اوپر بہت دنوں سے جو ایک ریاست اور حکومت نے جو فیصلے لیے، ان فیصلوں کی امپلیمنٹیشن اور ان فیصلوں کے حوالے سے کچھ اپڈیٹس ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور کچھ گزارشات بھی کرنی ہے۔ میں نے کچھ لوگوں سے، والدین سے، کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ کسی بھی ایسے فساد کا ایندھن بننے سے روکیں کہ جس کے اوپر ان کو کل کو پریشانی ہو۔ آج جو مریدکے کے اندر جو ایک خون کا جو ایک دریا بہانے کی باتیں کی گئیں، پتہ نہیں کتنے سارے جو ہے وہ کوئی 400، کوئی 800، کوئی 600، ہزاروں تعداد کی لاشیں، اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ فالس سٹوریز جو ہے وہ گھڑی گئیں، اور ابھی بھی یہ جو پروپیگنڈا کا فالس سٹوریز کو گھڑنے کا ایک سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ اس کے اوپر بھی میں انشاءاللہ آپ سے بات کرنے کی کوشش کروں گی۔ ابھی پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ 3 سویلینز جو ہیں وہ اس مریدکے کے پورے واقعے کے اندر 3 سویلینز جو ہیں ان کی شہادتیں ہوئی ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو یا راہگیر تھے یا وہ لوگ ہیں جو کہیں سائڈوں پہ کھڑے تھے، اور ان کو جو ہے وہ فائر آرمز کی وجہ سے اپنی جانوں سے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ 48 سویلینز ہیں جو جن کو جو ہے وہ انجریز ہیں، جو زخمی ہیں، اور اس کے اندر جو 110 پولیس اہلکار ہے وہ بھی اس میں انجرڈ ہے، جس میں 18 پولیس اہلکار ایسے ہیں جن کو فائر آرم انجریز ہیں، یعنی جن کو بندوقوں کے جو گولیاں ہیں وہ لگی ہیں اور اس سے وہ انجرڈ ہیں۔ اور یہ آپ ویڈیو ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ ویڈیوز ہیں جس وقت اس مجمع نے، اس شرپسندوں کے ٹولے نے مختلف پولیس وینز چھینی، 8 پولیس وینز کو آگ لگائی گئی، ستھرا پنجاب کی بہت ساری گاڑیاں توڑی گئیں، ریسکیو 1122 کو جو ہے وہ قابو میں کیا گیا، اور پولیس وینز کو اسلحہ سمیت جو ہے وہ پولیس وینز پہ قبضہ کیا گیا، اور وہی اسلحہ جو ہے وہ بعد میں پھر آگے جا کر پورے واقعے کے اندر استعمال بھی ہوا۔ اور یہ تمام فوٹیجز جو ہیں یہ ایکسکلوسیو فوٹیجز ہیں،
جو ابھی تک شاید آپ نے میڈیا پہ نہیں دیکھی ہیں. سو یہ ایکسکلوسیو فوٹیجز دیکھیے, فوٹیجز جھوٹ نہیں بولتے. اب یہ جو بھی لوگ ہیں جو اس کے اندر نظر آ رہے ہیں, جن کے ہاتھوں میں فائر آرمز بھی ہیں, جو لوگ جو گنز بھی چلا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہ گھر سے تیاری کر کے آئے تھے, اور یہ میڈیا نے ہی خود بھی دکھایا تھا, ایک پوری اینٹوں کی ٹرالیاں بھری ہوئی جو ہے وہ اینٹوں کے ساتھ بھری ہوئی ٹرالیاں, وہ تو آپ نے رپورٹ بھی کی تھی, وہ ساتھ جو ہے وہ کیسے چل رہی تھی. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس سارے فساد کو جو ہے وہ اسلام کا, فلسطین کا یا غزہ کا مقدمہ کہا گیا. اور آج بھی یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. آج بھی جو ہے وہ مختلف سوشل میڈیا کے اوپر ایک پروپیگنڈا سیل ان کا کام کر رہا ہے, جو وہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ خاتون یا بندے کو وہ بٹھا دیتے ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی, یہ ٹرک جو ہے یہ اس کو یہ قابو کریں گے, یہ ان کو نیچے اتار کے مار پیٹ کے ان کو قابو کریں گے, اور اس ٹرک کے اوپر یہ قبضہ کر کے پھر اس کے اوپر یہ سواری بھی کریں گے, اور اس ٹرک کے تھرو جو ہے یہ آگے انہوں نے پورا ٹریول کیا. اگلی چلائیں ذرا. اس کے بعد جو گن سنیچنگ والی ہے ذرا وہ بھی دکھائیں. یہ دیکھیے, یہ اب, اور یہ تمام وہ فوٹیجز ہیں. بائی دا وے انہوں نے بہت سارے سیف سٹی کے جو کیمرے ہیں اتنے چلاک ہیں کہ ان کو معلوم تھا کہ ثبوت کیسے نہیں چھوڑتے, تو انہوں نے سیف سٹی کے بہت سارے جو, یہ دیکھیے یہ ریسکیو 1122, یہ ڈنڈا بردار لوگ ہیں, یہ 1122 کے لوگوں کو جو ہے وہ مار پیٹ کے باہر نکال رہے ہیں, اور مار پیٹ کر باہر نکالنے کے بعد اب اس کے اوپر یہ قبضہ کریں گے, اور قبضہ کر کے پورے موب کے ساتھ یہ آپ کو آگے بڑھتے ہوئے ہر جگہ نظر آئے. تو یہ یہاں پر یہ ہے جی پرامن غزہ کے لیے جو لوگ باہر نکلے تھے, جو فلسطین کو آزادی دلانے نکلے تھے, وہ یہ کر رہے تھے. اور اس نام کے اوپر یہ سادہ لوگوں کو بے وقوف بناتے رہے. ان کو جو ہے بہت سارے ینگسٹر بچے جو ہیں وہ ان کے ہاتھوں استعمال ہوئے. یہ لے جی, یہ غزہ پر جو ہے وہ قبضہ تو نہیں چھڑا سکے, ریسکیو 1122 کی جو گاڑی ہے اس پر انہوں نے قبضہ فرما لیا. آگے چلیں ذرا, اگلی لگائیے. یہ ہے جی, اب یہ ڈولفن فورس ہے, ڈولفن فورس والی ہے یہ, ہاں یہ ڈولفن فورس کے اوپر جو ہے یہ دیکھیے, یہ تمام وہ لوگ ہیں جو یہ کوئی ایسے ہی رینڈملی نہیں ہے, یہ تمام ان کے ذمہ داران ہیں جو آپ کو ان تمام جو کاروائی ہے اس کے اندر آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور پھر انہوں نے آگے چلے وہ اسالٹ بھی دکھائیے ذرا, پولیس والوں کو کس طرح سے مارا گیا ہے. اور یہ بھی یہ شادرہ کی ہے نا, یہ شادرہ کی فوٹیج ہے جس کے اندر یہ اب یہ وہ دیکھیے وہ پولیس والے کو مار پڑی ہے, اس کو مار رہے ہیں. اور سعد رضوی صاحب کی ایک ویڈیو جو ہے وہ غالباً اس میں شاید ہوگی, دیکھیے, جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ویری گڈ, آپ نے ان کو گھیر لیا ہے, چاروں طرف سے پولیس والوں کو گھیر لو اور ان کو جانے نہیں دینا. یہ ویڈیو بھی ذرا دکھائیے اس کے اندر. اچھا یہ رکیے, چلے یہ دکھا لیجئے پہلے, آپ تب تک وہ ڈھونڈیں. یہ اب جو غزہ اور فلسطین کو آزادی دلانے کا جو مارچ تھا, اس مارچ کی تیاری کے لیے, اور ہمارے مذہب کو جو سلامتی کا مذہب ہے, جو امن کا مذہب ہے, رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زندگی جو ہے وہ پوری, اگر ان کی اسوہ حسنہ ہی دیکھ لیجئے تو انہوں نے کبھی کسی کو بد دعا تک نہیں دی, کسی کو وہ رحمت للعالمین ہیں دو جہانوں کے لیے. ان کا نام استعمال کر کے چندے اکٹھے کرنا, اور کیسے جو ہے وہ موٹر سائیکلوں سے کروڑ پتی بننا اور پڑاڈوز پہ پہنچنا, یہ کوئی مطلب راکٹ سائنس نہیں ہے. دکھائیے جی, یہ کون سی والی ہے, یہ گن شاٹس, یہ ابھی غلیلیں اور وہ سب تو علیحدہ ہے, یہ گن شاٹس ہیں جو یہ بندوق کے ساتھ آپ کو چلاتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں, اور یہ پولیس کو جو ہے باقاعدہ اٹیک کیا جا رہا ہے. اب ذرا اگلی لگائیے جی, جو گھر سے جو کچھ برآمد ہوا ہے ذرا وہ دکھائیے. اور ویڈیوز جو ہیں وہ یقیناً ریکارڈ کے لیے ہوتی ہیں, جو کبھی جھوٹ نہیں بولتی. یہ دیکھیے جی, یہ ہے جی ان کے گھر سے جو سامان برآمد ہوا ہے اس کی تفصیل میں 1 کلو 920 گرام سونا, 1 کلو 920 گرام سونا ہے جی.
898 ग्राम चांदी है। चांदी मतलब कौन रखता है जी चांदी। 69 ब्रांडेड घड़ियाँ हैं जी। उसके साथ 28 सोने के कंगन हैं जिनका वज़न 445 ग्राम है, और ये सब इनके घर से बरामद हुआ है। जो दूसरे बच्चों को, जो गरीबों का नाम लेते हैं, जो चंदा और चैरिटी इकट्ठी करते हैं, लेकिन वो अपने घर पे जाती है। इसमें 12 ब्रेसलेट हैं जी, 24 हार हैं, चेन और लॉकेट्स हैं, 46 सोने की अंगूठियाँ हैं, एक चांदी का ताज है, 32 चांदी की अंगूठियाँ हैं। और इसमें इनके ये सब फुटेजेस ये इनके घर से जो बरामद हो रही हैं, ये आप देख रहे हैं। और इनका जो हेड क्वार्टर है उसके इर्द गिर्द दर्जनों जायदादें जो हैं वो इन्होंने बेनामी के तौर के ऊपर ख़रीद रखी थी, और वो बेनामी जायदादें जो हैं उनका भी पूरा रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया है। और ये इलाका बाय द वे नो गो एरिया था, यहाँ पे किसी की मजाल नहीं है कि यहाँ कोई परिंदा भी पर मार सकता। उसके साथ साथ जो है वो इन्होंने अपने हेड क्वार्टर के इर्द गिर्द ये जो माले गनीमत है जो पाकिस्तान की आवाम से, उन सादा लॉ लोगों से जो है वो पता नहीं इस्लाम के नाम पर, पता नहीं किस किस के नाम के ऊपर ये माले गनीमत जो इकट्ठा हुआ है वो आप देख लीजिए। और एक वफ़ादारों की एक टीम भी इकट्ठी की गई थी, और उनको भी जो है वो अपने मुहाफ़िज़ों के तौर पर उनके भी घर अपने मरकज़ के इर्द गिर्द ख़रीदे गए, जहाँ पर वो जो है वो रिहाइश पजीर थे। उसके साथ साथ एक अलहदा ग्रुप है जो जदीद आलात से लैस था वो दफ्तर, और वहाँ से जो है वो मुझे सहाफ़ियों को, सियासी रहनुमाओं को वहाँ से जो है वो फिर धमकियाँ भेजी जाती थी। और एक मुनज़्ज़म तरीका होता था, बाकायदा आईडी कार्ड्स के ऊपर जितनी सिमें जारी होती थी वो तमाम, जैसे मेरे आईडी कार्ड के ऊपर मेरी फैमिली मेम्बर्स में से किसी की सिम थी, उस सिम पे भी जो है वो सेम वही तरीकाकार, कत्ल की धमकियाँ और ये सब कुछ जो है वो किया जाता था। तो बाकायदा एक ऑर्गेनाइज सेल जो है वो मौजूद था, और वो सेल जो है लूला लंगड़ा सा सेल मौजूद है, जिसके अंदर अब कुछ वॉलंटियर्स जो हैं वो शायद काम कर रहे हैं। मेरी गुजारिश है वालदैन से, मेरी गुजारिश है उन बच्चों से जो मुसलमान बच्चे हैं, जो अपने मज़हब से बहुत प्यार करते हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से बहुत प्यार करते हैं, उन सब से मेरी गुजारिश ये है कि प्लीज़ इन पाक हस्तियों का नाम इस्तेमाल करके जो आपको अपने माली मकासद के लिए, जो आपको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करे, बराए मेहरबानी उनके नरगे में ना आए। और मैं वालदैन से भी गुजारिश करती हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर अब फिर जो चंद लोग इनके मौजूद हैं जो कंकॉक्टेड किस्म की स्टोरीज़ बनाकर डाल रहे हैं। अभी एक खातून की वीडियो बहुत वायरल हो रही है जिनको कहा जा रहा है कि वो शायद रिजवी साहब की बेटी हैं, और वो जो है वो बहुत इश्तियाल दिला रही हैं। वो कह रही हैं कि आप सब लोग बाबा जी समझते थे, बाबा जी को जो है वो उनका मज़ार कहीं जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है। ये भी मैं दो बातें बड़ी कैटेगोरिकली आपको बताना चाहती हूँ कि कोई भी किसी की कब्र कहीं पर भी ट्रांसफ़र नहीं की जा रही। कब्रों को जो है यकीनन हम सब मुसलमान लोग हैं, और किसी भी कब्र को कोई नुकसान पहुंचाना, किसी भी कब्र को कहीं ट्रांसफ़र करना कतई तौर पर पंजाब गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है। तो ये जो अब एक और इश्तियाल अंगेज़ी फैलाने की कोशिश की जा रही है इस नाम के ऊपर कि जी कब्र ट्रांसफ़र हो रही है, लोग बाहर निकल आएँ, तो मैं वो प्रोपेगेंडा भी जो है वो उसके बारे में बड़ी कैटेगोरिकली बताना चाहती हूँ कि कोई कब्र कहीं ट्रांसफ़र नहीं हो रही, जो जहाँ है वो वहीं रहेगी। लेकिन उसका इस्तेमाल करते हुए चंदा इकट्ठा करना और उसका इस कब्र का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर इश्तियाल अंगेज़ी के लिए मजमे इकट्ठे करना, इसकी इजाज़त नहीं होगी। दूसरी जो एक चीज़ है वो है जो फाइनेंसर्स हैं, जो इन दहशतगर्द जमातों को फाइनेंस करते रहे हैं, उनका सुराग लगा लिया गया है। 3800 फाइनेंसर्स हैं जी, नेशनल और इंटरनेशनल, जो इनको फंडिंग करते रहे हैं। उन तमाम को जो है वो उनकी निशानदेही हो चुकी है। उसमें बहुत बड़े बड़े नाम भी हैं। मेरे लिए बड़ी हैरत अंगेज़ बात थी कि बड़े बड़े नाम जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मुहज़्ज़ब लोग हैं, वो भी जो है इनको फाइनेंस करते रहे हैं। तो उनके लिए भी गुजारिश ये है कि ये फाइनेंसिंग तो यकीनन रोक दी गई है,
تمام اکاؤنٹس ان کے فریز ہیں، لیکن اگر کوئی کسی بھی طرح ان کو فائنانس کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو ان لوگوں کو پروسیکیوٹ کیا جائے گا. اور یہ کون صاحب ہیں ذرا دیکھیے گا، یہ پروسیکیوٹ بھی کیا جائے گا اور دہشت گردی کے پرچے بھی جو ہیں وہ ان کے اوپر بنیں گے. اور دہشت گردی کے جو پرچے ہیں، فائنانس کرے یا سوشل میڈیا کے اوپر کوئی اشتعال انگیزی جو ہے وہ پھیلانے کی کوشش کرے، ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ پروسیکیوٹ کیا جائے گا. کوئی مسجد کسی طور پر جو ہے مسمار نہیں کی جا رہی. کون مسلمان ہے جو کسی مسجد کو مسمار کرنے کے بارے میں سوچ بھی سکتا ہے؟ یہ اس طرح کے شیطانی اور خرافاتی آئیڈیاز بھی انہی کے دماغوں میں آتے ہیں کہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ کوئی مسجد شہید کی جا سکتی ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کوئی مسجد جو ہے وہ شہید نہیں کی جا سکتی، اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا. لیکن مساجد کو جو ہے وہ جو ہمارے بڑے سرکردہ رہنما ہیں اہل سنت والجماعت کے، یا جو ہمارے باقی جو سیکٹ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ابھی پچھلے ہفتے ایک بہت اعلیٰ سطحی میٹنگ بھی ہوئی تھی. ان کے تمام جو ان کے ساتھ باتیں ہوئیں، جو انڈرٹیکنگز ہوئیں، اس کو فلفل کیا جائے گا. اور یہ جو مساجد ہیں، یہ جو مدارس ہیں، ان کا نظم و نسق جو ہے وہ اوقاف کے ساتھ ان تمام جو ایسی تنظیمیں ہیں جو پاکستان سے پاکستانیت کا، حب الوطنی کا درس دیتی ہیں، جو اسلام کو، اس کے مذہب کو چندے کے لیے استعمال نہیں کرتی، وہ اس کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ، جو مذہب کی صحیح نمائندہ جماعتیں، گروہ ہیں، گروپس ہیں، ان کے حوالے کیا جائے گا. نہ کسی کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے، نہ کسی کو جو ہے اس کے اوپر کہیں ڈسپلیس کرنے کے بارے میں کوئی بات ہے، اور نہ یہ کسی بھی سیکٹ کے خلاف ہے. یہ ایک مائنڈ سیٹ کے خلاف ضرور ہے. وہ مائنڈ سیٹ جو پاکستان کے اندر خون ریزی چاہتا ہے، وہ مائنڈ سیٹ جو ایک دہشت گرد تنظیم بن چکا ہے، وہ مائنڈ سیٹ جو چندے اکٹھے کر کے اپنے فائدے اٹھاتا ہے اور دوسروں کے بچوں کو جو ہے ورغلا کر سڑکوں پہ لا کر خون ریزی کراتا ہے، یہ اس مائنڈ سیٹ کے خلاف ہے. کسی بھی فرقے، کسی جماعت، کسی گروہ کے خلاف یہ نہیں ہے. ایک اور امپورٹنٹ بات جو میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتائی تھی، ہاں، ان کے جو 330 مدرسے ہیں جی، ماسکس ہیں، 330 مساجد تھی ٹی ایل پی کی، ان کو جو ہے وہ اس کے اوپر حکومت اس وقت ٹیک اوور کر چکی ہے. اور یہ تمام مساجد جو ہے یہ اپنے اذان کے لیے، نماز کے لیے یہ کھلی رہیں گی. اور لاؤڈ سپیکر جو ہے اس کی خلاف ورزی پہ زیرو ٹالرنس ہے. میں ایک دفعہ دوبارہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ یہ تمام اقدامات کسی نہ جماعت کے خلاف ہے، نہ کسی کے حق میں ہیں. یہ ملک کے حق میں ہیں. یہ آپ کے یہ میرے مذہب کے حق میں ہے. میرا مذہب جو ہے وہ سلامتی کا مذہب ہے. ہمارا مذہب جو ہے وہ امن کا مذہب ہے. اور ہمیں جو ہے وہ تعلیمات ہمیشہ امن اور جو ہے وہ سلامتی کی دی جاتی ہیں. سو یہ اس کو لاؤڈ سپیکر کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی طرح کا، وہ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے، کسی بھی فرقے سے، کسی بھی گروہ سے ان کا تعلق ہو، میری دست بدستہ ان سے گزارش ہے کہ لاؤڈ سپیکر کا استعمال صرف اور صرف جو ہے وہ اذان کے لیے اور مسجد کو جو ہے وہ نماز کے لیے استعمال کیا جائے. باقی کسی بھی طرح کی جو چیزیں ہیں وہ یہاں پر پاسبل نہیں ہوں گی. اس کے ساتھ ان کے 223 مدرسے ہیں اور ان مدرسوں کی بھی پوری جیو ٹیگنگ کر لی گئی ہے. وہاں پر کتنے لوگ ہیں، کتنے بچے ہیں، کس کس مدرسے میں رہتے ہیں. اور کئی مدرسے ان کے جو ہے وہ ڈیلی اسکالرز کے طور پہ ہیں کہ بچے آتے ہیں، پڑھتے ہیں، چلے جاتے تھے. کچھ جو ہے وہ مستقل وہاں رہتے ہیں. تو یہ تمام طرح کی جیو ٹیگنگ اور تیاری جو ہے وہ کی جا چکی ہے. یہ مدرسے بھی انشاءاللہ تعالی بہت جلد جو ہے وہ کھول دیے جائیں گے. ابھی بھی بائی دی وے کھلے ہوئے ہیں، سوائے چند پہ جن کے اوپر کچھ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کوئی سخت قسم کی ان کے پاس رپورٹس موجود ہیں. اور یہ بھی ہماری اہل سنت والجماعت اور جو ہمارے باقی بزرگان دین ہیں، ان کی جو ہمارے علماء کرام ہیں، ان کی مشاورت کے ساتھ ان کو جو ہے وہ ان کو دے دیا جائے گا. اس کے بعد جو میں نے سوشل میڈیا کی رپورٹس کے حوالے سے جو میں نے گزارش کی ہے کہ برائے مہربانی اس کے اوپر کوئی بھی، کل کو بھی میں نے دیکھتے ہیں کہ جو بچے پھر پکڑے جاتے ہیں ان کے والدین وہ دہائیاں دے رہے ہوتے ہیں، وہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ اپنی پریشانی سے بچنے کے لیے اپنے بچوں پر نظر رکھیں.
آپ کے بچے کسی کا ایندھن بننے کے لیے جو ہے دنیا میں نہیں آئے ہیں. آپ کے بچوں کو بھی ترقی ملنی چاہیے, آپ کے بچوں کو تعلیم ملنی چاہیے, آپ کے بچوں پہ. اور پھر یہ کیا ہوگا, ان کے اوپر دہشت گردی کے پرچے بنیں گے, ان کا پولیس ریکارڈ ہوگا, نہ ان کو کہیں داخلہ ملے گا, نہ ان کو کہیں کوئی ویزا ملے گا, نہ یہ جو ہے وہ ملک کے اندر بھی جو ہے وہ کوئی کسی بھی طرح کی کوئی فیسلٹی انجوائے کر پائیں گے. تو برائے مہربانی اپنے بچوں کو ان تمام تکالیف سے روکیں, اور یہ پیرنٹس کا فرض ہے کہ ان کو یہ تمام جو ہے یہ چیزیں لینی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات سامنے آئی کہ 6 مدرسات جو ہیں وہ گورنمنٹ پراپرٹی پہ بنے ہوئے تھے. یہ بھی اس ملک میں اندر عجیب عالم ہے کہ گورنمنٹ پراپرٹی پہ بھی قبضہ ہے, اور وہ 6 مدرسے جو ہیں جس کی کوئی کوئی ریکارڈ نہیں ہے, جس کا کوئی پتہ نہیں ہے, وہ بس بن گئے. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ مجال ہے کہ کوئی جو ہے وہ ان مدرسوں کے بارے میں سوال بھی کر سکے, بیکاز پھر وہ اس کے اوپر فتوے آئیں گے, یا وہ قتل کرنے کے فتوے آئیں گے, یا دائرہ اسلام سے خارج کر دینے کے فتوے آئیں گے. سو یہ جو کچھ گزارشات تھیں اس حوالے سے وہ میں نے آپ کے ساتھ کرنی تھی. بائی دا وے اسپیشل پروسیکیوشن سیل جو ہے وہ ڈیولپ کر دیا گیا ہے, اور ان کیسز کو بہت جو ہے وہ سختی کے ساتھ پورے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ سائنسی طریقہ کار سے جو ہے وہ ان کو ڈیل کیا جائے گا. اور یہ جو ایک پروسیکیوشن کے اندر پرابلم آتا ہے کہ کیسز درج ہو جاتے ہیں لیکن ان کی پروسیکیوشن ٹھیک سے نہیں ہوتی, اور پھر جو ہے کسی کو سزا نہیں ہوتی. تو یہ بات بالکل کیٹیگوریکلی حکومت پنجاب بہت کنونسڈ ہے کہ جس نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے, جس نے ہمارے ایس ایچ او کو شہید کیا ہے, جس نے یہ 110 پولیس والوں کو انجرڈ کیا ہے, جس میں 48 سویلینز کو انجرڈ کیا ہے, جس میں 110 پولیس والوں کو جو ہے 18 پولیس والوں کو فائر آرمز کی انجریز لگی ہیں, ان کے اوپر ٹیررسٹ کوڈ کے پرچے ہوں گے اور اس سے کوئی بچ نہیں پائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو 33 کیسز ہیں جو دہشت گردی کے 33 کیسز جو درج ہوئے ہیں, ان کے اندر جو بھی لوگ موجود ہیں ان کو گرفتار کیا جائے گا. اب آپ مجھ سے سوال اس سے پہلے کریں, میں خود ہی کہہ دوں کہ جو دونوں بھائی ہیں وہ ان کے بارے میں بھی جو ایک فالس پروپیگنڈا کیا گیا کہ وہ جو ہے وہ ان کو مار دیا گیا ہے, ان کو گولی لگی ہے, وہ زخمی ہوئے ہیں, ایسا قطعی طور پر کچھ نہیں ہے. ان کو ٹریس کیا جا رہا ہے, وہ ٹریس ہو رہے ہیں بہت جلد, آج نہیں تو کل وہ قانون کی گرفت میں ہوں گے. اور یہ عجیب بات ہے کہ جو خود بھاگے ہوئے ہیں, جن کے پاس سے کروڑوں روپیہ ملتا ہے, جو لوگوں کو گولیاں مرواتے ہیں, وہ خود بھاگے ہوئے ہیں, لیکن جو ہے وہ لوگ ان کے لیے باہر نکل آئیں اور لوگ جو ہے وہ آ کے اس ملک کے اندر وہ آگ لگانے کی کوشش کریں. آخری بات جو اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وفاقی حکومت کو کابینہ کا فیصلہ بھجوایا جا چکا ہے, جس کے اندر اس تنظیم کو اور اس جماعت کو بین کرنے کی سفارش کی گئی ہے. تو اس میں میری گزارش یہ ہے اور مجھے امید ہے کہ ایک آدھے دن کے اندر اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ انشاءاللہ آ جائے گا. بہت جلد اس کے اوپر فیصلہ ہونے جا رہا ہے, اور جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو بھی ان لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جائے گا, بیکاز یہ ملک جو ہے وہ اس فساد کا, اس انتشار کا بار بار متحمل نہیں ہو سکتا کہ ملک کے اندر جو ہے وہ پریشر گروپس بنے, ملک کے اندر ایسی تنظیمیں بنے جو خود کو سیاسی کہتی ہوں, جو خود کو مذہبی کہتی ہوں, لیکن ان کا ایجنڈا کچھ اور ہو. اور بائی دا وے وہ جو 50,000 بھارتی کرنسی ہے, مجھے نہیں سمجھ میں آئی کہ وہ پاکستان میں کیا کر رہی تھی. وہ پاکستان کے اندر اس کو کہاں استعمال ہونا تھا اور وہ یہاں پہنچی کیسے. اس میں ایک 95 بینک اکاؤنٹس ہیں جی سعد رضوی صاحب کے نام پہ, اور ان کی باقی جو پوری منقولہ غیر منقولہ جائیدادیں ہیں جو ان کے اکاؤنٹس ہیں وہ تمام فریز کر دیے گئے ہیں. اور اس کے اندر میں نے پوری گزارشات, اب میرے پاس پورا ڈیٹیل موجود ہے. سب سے زیادہ متاثرہ ضلع لاہور تھا جہاں پہ 122 اہلکار زخمی ہوئے, 20 گاڑیاں جو ہیں وہ متاثر ہوئی, 17 کو جلایا گیا اور 3 ابھی تک لاپتہ ہیں. شیخو پورہ میں 44 پولیس اہلکار زخمی ہیں, 1 شہید ہے, 12 گاڑیاں ہیں, 1 جلی ہوئی ہے اور 1 ابھی بھی لاپتہ ہے. تو یہ لاپتہ گاڑیاں جو ہے یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ فنومینا ہے
کہ وہ میرا خیال ہے ان گاڑیوں پہ بیٹھ کے غزہ جانا ہوگا یا فلسطین کی آزادی جو ہے وہ حاصل کرنی ہوگی ان گاڑیوں پہ. اور یہ گاڑیاں یہاں سے چلی ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ غزہ پہنچ جائیں گی بہت جلد, اور وہاں پر جو ہے وہ غزہ کو آزاد کرایا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری جو ہر ایک ڈیٹیل ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. ٹیئر 1, ٹیئر 2, ٹیئر 3 کے جو ہے وہ ان کو اس کے اندر ڈیوائڈ کیا گیا ہے. 3 ٹیئرز بنائے گئے ہیں. ٹیئر 1, ٹیئر 2 جو ہے وہ ان کی لیڈرشپ ہے. ٹیئر 3 جو ہے یہ ان کے وہ ایکٹیوسٹ ہیں جو یا سوشل میڈیا چلاتے ہیں یا وہ واٹس ایپ گروپس کے اندر جو ہے وہ اشتعال انگیزی کریٹ کر کے لوگوں کو باہر آنے کے لیے اکساتے ہیں. تو ان تمام کے اوپر کریک ڈاؤن بھی ہو رہا ہے. ان تمام کے اوپر جو ہے وہ حکومت اور ریاست بہت سختی سے جو ہے وہ ایکشن لے رہی ہے. سو اب یہ جو ہے یہ میں سمجھتی ہوں کہ ناؤ اور نیور ہے. اگر تو پاکستان کو آگے بڑھنا ہے, ترقی کرنی ہے, پاکستان کو ایک پروگریسو اسلامی جمہوریہ پاکستان بننا ہے جس میں جو ہمارا مذہب کہتا ہے اس کی اپنی اپنی انٹرپریٹیشن کی بجائے جو اسوہ حسنہ ہے اس کو فالو کرتے ہوئے ویلفیئر اسٹیٹ کے کانسیپٹ کو آگے رکھتے ہوئے لوگوں کی فلاح و بہبود کرنی ہے یا چندے اکٹھے کر کے ملک کے اندر آگ لگانی ہے, اس کا فیصلہ جو ہے وہ حکومت اور ریاست نے تو کر لیا ہے. اب میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے, جو لوگ دیکھ رہے ہیں, جو پیرنٹس دیکھ رہے ہیں, جو فائنینسز دیکھ رہے ہیں, جو عام پبلک دیکھ رہی ہے, کہ برائے مہربانی ان کے فالس پروپیگنڈا میں اور ان کی اشتعال انگیزی میں نہ آئیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ سب لوگ جو اوپینین میکرز ہیں, جو میڈیا جو ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ دکھاتا اور بتاتا ہے, آپ سب لوگوں کا ساتھ بھی بہت ضروری ہے. بیکاز آپ سب نے, ہم سب نے اور ہمارے بچوں نے اسی ملک میں رہنا ہے اور اسی ملک میں ہمیں مرنا ہے. اچھا میم یہ رہنمائی فرما دیں کہ ایک تو اس سارے انسیڈنٹ کے دوران ہم نے دیکھا کہ فیک نیوز کے حوالے سے بہت سا بازار گرم رہا, جس کے نتیجے میں لوگوں میں اشتعال بھی آتا رہا. اب فیک نیوز کے حوالے سے مکمل اعداد و شمار گورنمنٹ آف پنجاب کے پاس آ چکے ہیں کہ کون کون کہاں سے آپریٹ کر رہا تھا. بالکل ہے. ان کے خلاف کیا کارروائی کریں گی, ایک بات. دوسری یہ رہنمائی فرما دیں کہ آپ نے سفارش کر دی اور وفاق اس پر پابندی لگانے کا فیصلہ کرے گا, وفاقی کابینہ اس پر فیصلہ کرے گی. اگر پابندی لگتی ہے تو کیا یہ پابندی 2021 کی طرح تو نہیں ہوگی کہ جو سسٹین ہی نہ رہ سکے؟ بھائی یہ بھی کسی نے نہیں کیا تھا آج تک. کوئی حکومت جو ہے وہ اس سٹیج تک تو کبھی جا ہی نہیں سکی, اور اگر پہلے چلے جاتے تو اچھا ہوتا. یہ اتنا بڑا آتش فشاں نہ بن جاتا جس آتش فشاں پہ اس وقت جو ہے وہ ہم قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ تمام اکاؤنٹس, واٹس ایپ گروپس ہوں یا سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہوں, تمام کو ٹریس کیا جا رہا ہے. تمام جو ہے وہ اس وقت میرے پاس پوری ڈیٹیلز ناموں کے ساتھ موجود ہے. اور بائی دا وے اس کے اندر طریقے فساد جو ہمیشہ اس ملک میں فساد جب بھی کروانا ہو, چونکہ اپنے بس میں تو رہا نہیں, تو وہ اس کو جو ہے وہ اس میں گھی ڈال رہے ہیں. اور ان کے اپنے تو کوئی اکاؤنٹس کو زیادہ جو ہے وہ ویزیبل نہیں ہے, لیکن طریقے فساد کے جو بیرون ملک فسادی بیٹھے ہیں وہ, اور جو ملک کے اندر کچھ لوگ ہیں وہ اس کے اندر جو ہے وہ گھی ڈال رہے ہیں. لیکن میں ان کو بھی وارن کرنا چاہتی ہوں کہ وہ طریقے فساد ہو جو میں نے پہلے جب ایک دفعہ کہا تھا اور اس کے اوپر جو ہے وہ مجھے بہت کچھ سننا پڑا. آج میں دوبارہ اس بات پہ قائم ہوں کہ طریقے فساد اور یہ دہشت گرد گروپ یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں, اور یہ دونوں جو ہیں مل کے اس ملک کے اندر فساد کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اب یہ اس وقت کل تک جو ہے وہ یہ بہت بری جماعت تھی, یہ بہت برے تھے, ان کے مہاتما کے جو ہے وہ سٹیٹمنٹس نکالیں, ان کے ویڈیو کلپس نکالیں, ان کی پوری کیبنٹ کے نکالیں, اور اس کے بعد آج جو ہے وہ ان کو مظلوم وہ لگ رہے ہیں جنہوں نے خود ایم اے او کالج کے باہر کیا ہوا تھا اپریل 2020 میں, مجھے یاد کرانے کی ضرورت ہے. شادرہ پل پہ کیا ہوا تھا, اس کے آگے جا کے کیا ہوا تھا, ہمیں سب یاد ہے. لیکن آج چونکہ یہ حکومت میں نہیں ہے اور خود چونکہ اس قابل نہیں ہے کہ فطرہ فساد کی ان کی کال پہ کوئی باہر نہیں نکلتا, تو اب یہ اس کو گروپ کو استعمال کرتے ہوئے ملک میں آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اکراس دا بورڈ کوئی بھی سوشل میڈیا کے اوپر اگر ان کو, میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی, گلوریفائی کرنے کی کوشش کرے گا, فیک پروپیگنڈا کو ڈسیمینیٹ کرے گا, ان کے اوپر دہشت گردی کے پرچے بنیں گے, ان کے اوپر پیکا ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی, اور پھر کوئی رو دھو کے جو ہے وہ یہ نہ بتائے اور دکھائے کہ جی ہم تو مظلوم تھے, ہمارے پہ سیاسی انتقام ہو رہا ہے. اچھا میڈم بتائے گا کہ رضوی برادران ریاست کو مطلوب ہے, جس طرح کی دہشت گردی اور جو چیزیں دیکھی گئی
وہ سب نے دیکھی ہے. ان لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے جنہوں نے ان کو پناہ دے رکھی ہے؟ وہ بھی ساتھ بک ہوں گے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. جہاں سے وہ نکلے ہیں, جہاں سے وہ نکلے ہیں اور جس جگہ پہ انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی, وہ تمام لوگ بھی انڈر انویسٹیگیشن ہیں اور ان کو بھی اس کے کانسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے. تو جو بھی ان کو کسی بھی طرح مالی طور پر, سیاسی طور پر پناہ دینے کے چکر میں, سوشل میڈیا کے اوپر جو بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گا اس کو کانسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے. یہ جو آپ ویڈیوز دکھا رہی ہیں یہ انتہائی خوفناک ہے اور ریاست نے تو اپنا کام کر دیا ہے. اب ابھی آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جو گرفتار ہوئے ہیں ان کو کس لیول پہ جا کے وہ سزائیں دیتی ہے. اور دوسرا, یہ ٹی ایل پی کا شکار آپ خود بھی ہو چکی ہیں, آپ کو بھی دھمکیاں مل چکی ہیں قتل کی, کوئی فرق نہیں کیا کیا. تو وہ اس وقت اس کی کوئی ایف آئی آر ہوئی, اگر ہوئی تو میں نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں کیا تھا. میری بات نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ ایک خوف کا, ایک ان کا طریقہ واردات یہ ہوتا تھا کہ خوف پھیلاؤ, دھمکیاں دو, لوگوں کو ڈراؤ, اور لوگ ڈر بھی جاتے تھے بائی دا وے. سو یہی ان کی کامیابی تھی, یہ خوف جو دلوں میں پیدا کرتے تھے. اگر آپ میں ہم سب مل کے اکٹھے ہو کر اس ملک کے لیے جو ہے وہ بات کریں تو کتنوں کو مار لیں گے, یہ کتنوں کو دھمکیاں دے لیں گے یہ. سو یہ فیصلہ کرنا ہوگا, غلط کا غلط ہوتا ہے, غلط کے ساتھ نہیں دینا اور صحیح کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اس کا فیصلہ پاکستان کے ہر شہری کو کرنا پڑے گا. اور جو میں نے پہلے گزارش کی ہے, ایک اسپیسیفک بہت جو ہے وہ پروسیکیوشن سیل بنایا گیا ہے اس حوالے سے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو کسی بھی طرح سپیئر نہیں ہونے دیں گے. سوشل میڈیا کی بات بہت زیادہ ہو رہی ہے, اگنیٹ کیا جا رہا ہے لوگوں کو. ایک بڑی خوفناک کمپین چلائی جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ جس گھر چھاپے مارے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اس کو مٹائے. نہیں, یہ دیکھیے یہ تو بہت ہی غلط بات ہے, اللہ معافی دے. کون جو ہے وہ تاجدار ختم نبوت کا نام مٹا سکتا ہے؟ اس کرہ ارض پہ کسی کی جرت اور جو ہے وہ ہمت نہیں ہے کہ جو یہ نام ہٹا سکے, نہ ہمارے دلوں سے, نہ ہمارے خون کے اندر سے, نہ ہمارے ایمان کے اندر سے. لیکن اگر نام باہر گیٹ پہ کچھ اور نام یہ لکھا ہے اور اس کے سائے میں اور اس کے شیلٹر میں آپ دہشت گردی کر رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ چندے اکٹھے کر کے آپ ملک میں آگ لگا رہے ہیں, تو بھائی اس کی اجازت تو نہیں دیں گے. میڈم, گزشتہ دنوں مفتی منیب الرحمان صاحب کی اسٹیٹمنٹ تھی, انہوں نے یہ کہا کیٹاگوریکلی کہ اگر حکومت پنجاب نے دانش مندانہ اور عقل مندانہ فیصلے نہ کیے تو آنے والے الیکشن میں ان کو ان کی قیمت چکانا پڑ سکتی ہے. دیکھیں محسن, اس وقت نہ ہم الیکشن کے بارے میں سوچ رہے ہیں, نہ کسی ووٹ بینک کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اس وقت سوچ رہے ہیں پنجاب کے 15 کروڑ عوام کے بارے میں, ان کے بچوں کے فیوچر کے بارے میں, اس ملک کا, اس ریاست کے وجود کے بارے میں, اور پاکستان کی ساکھ کے بارے میں. اب مجھے بتائیں, جو سعودی ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا, جو اس ملک میں پنجاب میں جو اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے, اسی وہیں پر ان کے ساتھ میں یہ تماشا ہو رہا تھا. پھر آپ اس ملک کو غاروں کی اگر اس میں لے کے جانا ہے تو اور بات ہے. اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ہماری قیادت کو جانا چاہیے کہ جس نے یہ ونس فار آل جو فیصلے بہت پہلے ہو جانے چاہیے تھے وہ فیصلے کیے ہیں. لیکن ہم اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکتے. میں تمام پاکستان کی عوام سے, وہ کہیں بار کسی بھی سٹیج پر ہوں, میں ان سے جو ہے مدد کی درخواست کرتی ہوں کہ برائے مہربانی اپنے فیوچر کے بارے میں مجھے یہ بتائیے, کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب کیا وہ اس بات پہ خوش ہوں گے جو یہ ہو رہا ہے؟ کیا ان کی تعلیمات یہ ہیں؟ کیا وہ پولیس والوں کو گولیاں مارنا, سویلینز کو مارنا, جو ہے وہ خون ریزی کرنا, یہ حضور پاک کی تعلیمات ہیں؟ اور آپ ان کا پاک نام استعمال کرتے ہوئے آپ اس قسم کی حرکتیں کریں اور آپ کو جو ہے وہ مذہب کا لبادہ اوڑھنے دیا جائے. میرا مذہب ایسا نہیں ہے, ہم میں سے کسی کا مذہب یہ نہیں ہے. اور یہ جو مذہب کا جنہوں نے لبادہ اوڑھا ہے, وہ سیاسی ہوں یا جو بھی ہوں, ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے. یہ میڈم یہ فرمائیے گا کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ سعودی سرمایہ کاری ہو رہی تھی اور دوسری طرف سڑکوں پر یہ دنگا فساد ہو رہا تھا, میڈم اس کے اصل محرکات جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, کیا آپ ان تک پہنچ گئی ہیں؟ ہم سب تک پہنچ گئے بھائی. میں نے آپ کو آج میرے تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھ لیں, اور ہر طرح کی جو ہے وہ معلومات, ریاست سے بڑا کوئی نہیں ہوتا اور ریاست کے پاس ہر طرح کی معلومات ہوتی ہیں. میری صرف گزارش یہ ہے پنجاب گورنمنٹ کے بہاف پہ ہاتھ جوڑ کے کہ برائے مہربانی اس فتنہ فساد اشتعال انگیزی کا چلے. اگر کوئی ایک آدھی دفعہ
غلطی سے کوئی جو ہے وہ کسی سے غلطی ہو جائے اور بات ہے، لیکن ابھی بھی ان تمام فیکٹس کے بعد جو ہے پہلے تو یہ پہلی دفعہ تو انہوں نے کیا نہیں ہے، یہ ان کی ایک تاریخ ہے مسلسل، اس کے باوجود جو ہے اگر لوگ پیچھے جو ہے وہ نہیں ہٹ رہے تو پھر وہ اس کا پارٹ اینڈ پارسل سمجھے جائیں گے، پھر ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو ملک کے خلاف جو ہے وہ سازش کرنے والوں کے ساتھ۔ اچھا میڈم یہ فرمائیے گا چونکہ اس جماعت نے مذہبی لبادہ اور رکھا ہے، اس کے باوجود بھی حکومت پنجاب لگتا ہے کہ وہ انہیں بے نقاب کرنے پر بالکل پوری طرح سے مطلب کارروائی کر رہی ہے، لیکن یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ درست وقت نہیں کہ جو بلاسفمی کے جھوٹے مقدمات اسی جماعت کے مطلب پیروکاروں نے بنائے اور جو مذہبی جو اقلیتیں اس سوال سے مجھے یاد آیا جو میں بھول گئی تھی، شکریہ، کہ جب غزہ کو یہ جو ہے وہ فتح کرنے نکلے تھے اور یہ جو کچھ کرتے ہوئے آئے، اور جب ان سے مذاکرات جو ہے وہ بار بار جو کہتے ہیں مذاکرات ہی نہیں کیے، میں تمام ہمارے بائی دا وے پچھلے ہفتے جو ملاقات ہوئی ہمارے علماء کرام سے، ان کو تمام ڈیٹیلز جو ہیں ان کو بتائی گئیں، ان سے گزارشات کی گئیں اور ان کے ساتھ جو ہے جو لائحہ عمل تیار کیا اس پہ ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے، اور ان مذاکرات کے اندر میرا سونا واپس کر دو، میری گاڑیاں واپس کر دو، میری پراپرٹیاں واپس کر دو، ہمارے بینک اکاؤنٹ کھول دو، 4 شیڈول کے اندر جو ہمارے دہشت گرد ہیں ان کو آزاد کر دو، ٹوٹل یہ مطالبات تھے، کہیں غزہ کا نام، کہیں فلسطین کا نام، کہیں پر کوئی ڈیمانڈ اس کے علاوہ موجود نہیں تھی۔ اب میرا سوال ہے جو لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، جو غزہ مارچ کو کہہ کے نکلے تھے، ان کے لیڈروں کے علاوہ ان کو تو پتا تھا یہ کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جو سادہ لوگوں کو انہوں نے ساتھ لگایا، جو ان کے ساتھ ہوئے، ان سے سوال ہے میرا کہ ان کے مطالبات یہ تھے میرے بھائی میری بہنوں، اور جو کچھ ملا ہے ان کے گھر سے، مجھے بتائیں، ایک جو اپنے آپ کو مذہبی جماعت کہتے ہوں، جو اپنے آپ کو جو ہے وہ جنہوں نے مذہب کا وہ ان کی اس طرح کی شانہ زندگی ہوتی، وہ کتنے کلو ہے جی ذرا مجھے دوبارہ یاد کرانا، مجھے تو میرے لیے شوق ہے اس ملائی، 1 کلو 940 گرام، مجھے زبانی یاد ہو گیا، 1 کلو 940 گرام، بھائی میرا تو اتنا حساب ہی نہیں ہے جتنا یہ کلو اور یہ جتنا سونا ہے اور جتنی قیمت بڑھی ہے، تو یہ لوگ جو ہے وہ آپ کو مذہب کی تعلیم دے رہے ہیں، ان سے مذہب کی تعلیم لینی ہے کسی نے۔ سو آپ کا جو ہے وہ 3 سال میں اس جماعت نے 25 جو دیگر مذاہب ہیں ان کی عبادت گاہوں پر بھی حملے کیے ہیں، یہ بھی ان کا ٹریک ریکارڈ ہے، یہ بھی ان کے ایک اعمال نامے کا ایک حصہ ہے۔ سو میری گزارش یہ ہے، میں دوبارہ صرف وائنڈ اپ کرتے ہوئے اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ یہ کسی نہ جماعت کے خلاف ہے، نہ کسی فرقے کے خلاف ہے، یہ ایک ذہنیت کے خلاف ہے جو اس ملک میں دہشت گردی کروانا چاہتی ہے، اور برائے مہربانی پاکستان کا ساتھ دیں، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں، اور جو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں یہ تمام باتیں، تمام فیکٹس کو سننے کے باوجود وہ پھر اپنا فیصلہ کر لیں، بیکاز ان کے خلاف ریاست جو ہے وہ بہت آنی ہاتھوں سے نپٹے گی۔ شکریہ۔